اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہہ پڑیں گے اور جب قبریں تہ و بالا کر دی جائیں گی، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رحیم و کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست بنایا اور پھر تجھے متناسب بنایا، جس شکل میں چاہا تجھے ترتیب دے دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران یعنی ملائکہ مقرر ہیں، معزز لکھنے والے۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیکوکار لوگ عیش و آرام میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ وہ جزا یعنی سزا والے دن اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے اوجل نہیں ہوں گے۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ پھر سنو، تمہیں کیا معلوم کہ جزا و سزا والا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا اور اس دن معاملہ یعنی اختیار اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں ہوگا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے یعنی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ جب وہ اپنے لیے لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ایک بڑے سخت دن کے لیے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں پیشی کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال سجین یعنی قید خانہ کے دفتر میں ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں بدکاروں کے عمل درج ہیں۔ بربادی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے جو جزا و سزا کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور اس دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا اور گنہگار ہے، کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے زمانے والوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں کہ جزا و سزا نہ ہو، یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کی رحمت سے محجوب اور محروم رہیں گے، پھر یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز ایسا نہیں کہ جزا و سزا نہ ہو، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین یعنی بلند مرتبہ لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین یعنی بلند مرتبہ لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں نیکوکاروں کے عمل درج ہیں، جس کا مشاہدہ مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیکوکار لوگ عیش و آرام میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے یعنی نظارے کر رہے ہوں گے۔ تم ان کے چہروں پر راحت اور آرام و شادابی کو محسوس کرو گے۔ انہیں سر بمہر عمدہ شراب طہور پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ اس چیز میں سبقت لے جانے والوں کو سبقت اور رغبت کرنی چاہیے، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ بے شک جو مجرم لوگ تھے ادار دنیا میں اہل ایمان پر ہنستے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارا کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیاں کرتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب ان اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ ان کے نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ بس آج اہل ایمان کافروں اور منکروں پر ہنستے ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کی حالت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا کافروں کو ان کے کیے ہوئے کرتوتوں کا پورا بدلہ مل گیا ہے؟